باتیں نبی نبی میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی پڑھیے میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی میں ساری دنیا تو خوش نصیبہ میرا ترانہ محمدی میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی سنو فقیرو یقین لے کے کریم آقا دے در دے جاؤ سنو فقیرو یقین لے کے کریم آقا دے در دے جاؤ کسے بھی منگتے نو موڑ دا نہیں مدینے والا بڑا سخی کسے بھی منگتے نو موڑ دا نہیں مدینے والا بڑا سخی میرے خیالاں مل کے پڑھیے میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی حمد و ثنا کے بعد دعا ہے خالق کائنات حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی حضرات محترم 25 سفر المظفر 25 سفر کو عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت اپنے وقت کے مجدد بلکہ مجدد اعظم اپنے وقت کے مفسر اعظم اپنے وقت کے محدث اعظم اور عاشقوں کے امام علماء کے امام مفتیوں کے امام عظیم عاشق رسول ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت منبع عشق و محبت اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا 25 سفر المظفر کو یوم عرس ہے 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 کو ہند کے شہر بریلی میں آپ کی ولادت ہوتی ہے آپ کوئی عام گھرانے کی شخصیت نہیں آپ دینی اور علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے آپ کا نام محمد رکھا لیکن آپ کے دادا جان آپ کو احمد رضا کے نام سے پکارا کرتے ہیں حضرات محترم ماہ سفر مظفر کا مہینہ جاری و ساری ہے دعا ہے خالق کائنات ہمیں اس ماہ مبارک میں اعلیٰ حضرت کا فیضان نصیب فرمائے دوران خطبہ
جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، حضرات محترم خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، توجہ میری طرف رکھیے گا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولی، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس آیہ مبارکہ کو اگر اپنے سامنے رکھا جائے تو اس آیہ مبارکہ میں دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا آمنوا برسولی، یعنی اللہ پاک کے آخری نبی، سچے نبی، سوہنے نبی، من موہنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ حضرات اگر آپ نے آیت بغور سنی ہے تو آپ کو اس بات کا تعجب ہوا ہوگا کہ خطاب بھی ایمان والوں سے ہے، ارشاد بھی ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ علماء نے فرمایا ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ ایمان والا کہتے ہی اسے ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، وہی ایمان والا ہے۔ اور آپ کو آخری نبی آخری رسول مانتا ہو، جو آپ پر ایمان نہیں رکھتا سرے سے وہ تو مسلمان ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، وہ تو غیر مسلم ہے۔ لیکن اس جگہ قرآن کریم کا اسلوب نرالا دیکھیے کہ خطاب بھی ایمان والوں سے ہے، بات بھی ایمان والوں سے کی جا رہی ہے، مخاطب بھی ایمان والوں کو کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے اے ایمان والو میرے آخری نبی پر ایمان لے کر آؤ۔ اب پہلے ہی ایمان والے ہیں تو مزید ایمان لانے کا مطلب کیا؟ فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ تو پہلے ہی سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، پھر ان کو دوبارہ ایمان لانے کا حکم دینے کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا اس کی بڑی ایمان افروز بات یہاں پر لکھی۔ آپ نے فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے تو جس طرح 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام پر لوگ ایمان لائے، ان کے ایمان لانے میں اور آمنہ کے ایمان پر ایمان لانے میں بڑا فرق ہے۔ توجہ کیجئے گا میں سمجھاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سب پر ایمان لانا اور بات ہے، کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا اور بات ہے، بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر پہلے جتنے نبی آئے کسی نبی کو ہم آخری نبی مان نہیں سکتے۔ آدم علیہ السلام آئے، جناب آدم علیہ السلام کو ہم آخری نبی نہیں مانیں گے۔ نوح علیہ السلام آئے، آپ کو آخری نبی نہیں کہا جائے گا، لیکن محبوب علیہ السلام کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ پہلے کسی نبی کو آخری نبی مان لیا تو کفر ہو جائے گا، اور محبوب علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانا پھر کفر ہو جائے گا۔ پہلے کسی نبی کو آخری نبی مان لیا تو کفر
کفر ہو جائے گا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ مانا تو کفر ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، پہلے کسی نبی کو ایسا خطاب ارشاد نہیں ہوا، ایسا لقب نہیں دیا گیا۔ سب کے سب انبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور امام الانبیاء صرف اللہ کے محبوب کو لقب عطا ہوا۔ یہ وہی محبوب ہیں جنہیں صاحب لولاک کا خطاب عطا فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب لولاک لما خلقت الافلاق، یعنی اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، آپ نہ ہوتے میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ صرف یہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہیں قرب خاص عطا فرمایا گیا، صرف یہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار کا شرف بخشا گیا، صرف یہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے ہوں گے۔ آپ ہی کی شفاعت سب سے پہلے سنی جائے گی، آپ ہی کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ سب اگلے اور پچھلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا کریں گے، آپ ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ البتہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ پہلے نبی جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے سب کی شانیں بڑی ہیں، پہلے نبی جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے سب کے مقام اعلیٰ ہے۔ جناب آدم کا مقام بھی اعلیٰ ہے، جناب نوح کا مقام بھی اعلیٰ ہے، جناب ابراہیم کا مقام بھی اعلیٰ ہے، جناب یوسف کا مرتبہ بھی بڑا ہے، جناب یعقوب کا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے، جناب موسیٰ کا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے، جناب عیسیٰ کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اللہ نے جتنی شانیں، جتنے رتبے، جتنے مقام، جتنے کمالات، جتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں، وہ تمام اختیارات ایک طرف ہے، انسانی عقل ان کا اندازہ نہیں لگا سکتی، لیکن جتنے نبیوں کو اختیارات عطا فرمائے گئے ہیں اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان رفعت ہے، آپ کا یہ مقام ہے کہ 1,24,000 بڑے پیغمبر آئے، جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسے سونے نبی بھی آئے، جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے صبر کرنے والے نبی بھی آئے، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی تشریف لائے، جناب موسیٰ جیسے جلال والے بھی آئے، جناب عیسیٰ جیسے کمال والے بھی آئے، لیکن سارے نبیوں کے جلال، سارے نبیوں کے کمالات، سارے نبیوں کے اختیارات سب ایک طرف ہیں، آمنہ کے لال کی شان سب سے جدا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ، شاعر کہہ رہا ہے بات سمجھے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے، ہر نبی بڑے عہدے والا، لیکن تمام انبیاء ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی تو تمام نبی ایک طرف، آمنہ کے لال ایک طرف نظر آتے ہیں۔ مل کے پڑھیے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب، آپ نے بولنا ہے جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ
سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کیا صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ایسی شان، ایسی رفعت، ایسے کمالات عطا فرمائے گئے کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کیا ان کا مقام پہلے آسمان تک نہیں، ان کا رتبہ دوسرے آسمان تک نہیں، تیسرے تک نہیں، بلکہ عرش کراس ہو جاتا ہے، اللہ ہی ان سے بڑا ہے، اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے بھی قلم اٹھایا، عشق میں آئے، وجد میں آئے، جب حضور کی اعلیٰ شانوں کو پڑھا، جب عوام کو بیان کیا تو عشق مچلتا ہے، قلم لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، کہہ دے سبحان اللہ، آپ نے بولنا ہے ہمارا نبی، انشاءاللہ مزہ آئے گا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، مل کے سب سے اعلیٰ ہو اولا، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا۔ ارے سنیے سنیے، خلق سے اولیاء، یہ مخلوق ہے، مخلوق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی شان بیان عطا فرمائی ہے کہ کسی مائی کے لال میں یہ طاقت نہیں کہ جو اعلان کر دے کہ میں نے محبوب کی شان بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ المختصر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مومنو اللہ سے ڈرو، اے مومنو اللہ سے ڈرو، اے مومنو ہیں بھی ایمان والے، پھر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو، یا اللہ پھر فرمایا وآمنوا برسولی، اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب فرمایا جو مومن بندہ، جو مسلمان بندہ ان دونوں کاموں پر عمل کر لے گا، اللہ سے بھی ڈرے گا، محبوب پر ایمان بھی لائے گا، یا اللہ تو اس کو انعام کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا 3 انعام عطا فرماؤں گا، 3 جو میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یا اللہ انعام کیا ہے؟ فرمایا پہلا انعام سنو، یؤتکم کفلین من رحمتی، فرمایا جو مجھ سے ڈرے گا، میرے محبوب پر ایمان لائے گا، 3 انعاموں سے پہلا انعام میں اپنی رحمت کے 2 حصے اسے عطا فرما دوں، اپنی رحمت کے 2 حصے۔ بڑی بڑی بات ہو گئی ہے، اللہ کی رحمت ایک ہی مل جائے کافی ہے، بندے کو اللہ کی ایک ہی رحمت مل جائے، دونوں جہانوں میں بندہ کامیاب ہے۔ بلکہ شاعر تو کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی اتے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، رب دی رحمت دا تے ایک قطرہ مل جائے بندے دے بارے نیارے ہو جاندے نے، کم بن جاوے میرا۔ لیکن فرمایا جو مجھ سے ڈرے گا، جو میرے محبوب پر ایمان لائے گا، اس کو میں ایک رحمت نہیں، رحمت کا قطرہ نہیں، اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرماؤں گا۔ حضرات محترم، جس کو اللہ کی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گئے، پھر وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یا اللہ دوسرا انعام کیا ارشاد فرمائے گا، عطا فرمائے گا؟ فرمایا پہلا انعام میں اس کو اپنی 2 رحمتوں کے حصے عطا فرماؤں گا، دوسرا انعام وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، فرمایا وہ تمہارے لیے ایک
ایسا نور عطا فرما دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے. یہ بڑی گہری بات ہے، اور اس بات میں اولیاء کی شان کا گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. فرمایا کہ میں تمہارے لیے وہ نور عطا فرماؤں گا جس کے ذریعے تم چلو گے. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. فرمایا یا اللہ تیسرا انعام ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم. اور تیسرا انعام یہ ہے کہ میں تمہاری بخشش کر دوں گا، میں تمہاری بخشش کر دوں گا. اور یاد رکھنا میں وہ ہوں جو سب سے بڑا غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں. مجھ سے بڑھ کر کوئی معاف فرمانے والا نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی مغفرت فرمانے والا نہیں ہے، اور مجھ سے بڑھ کر کوئی رحم فرمانے والا نہیں ہے. حضرات محترم ذرا توجہ کیجئے. بندہ صاحب ایمان ہو، بندہ صاحب ایمان ہو، تقوی والا بھی ہو، اور سب سے اہم بات کہ صحیح معنوں میں سچا عاشق رسول بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، تقوی والا بھی ہو، اللہ کو مانتا ہو، رسول اللہ کی توحید رسالت کو مانتا ہو، اور اس کے بعد سچا پکا عاشق رسول ہو. پھر مکی مدنی علیہ السلام کی تمام شانوں کو دل و جان سے مانتا ہو. یہ نہ کہتا ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا تو علم نہیں، یہ نہ کہتا ہو یہاں سے درود نہ پڑھو وہاں جا کے پڑھو، نبی یہاں سے نہیں سنتا وہاں سنے گا. یہ کہنے والا نہ ہو، یہ کہنے والا نہ ہو کہ نبی تو شفاعت نہیں کر سکتے. نہ ایسے آدمی کی بھی بات نہیں ہو رہی، اس بندے کی بھی بات نہیں ہو رہی جو یہ کہتا ہو جس کا نام محمد یا احمد یا علی ہو وہ کر کچھ نہیں سکتا. ان سب بندوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بات اس کی ہو رہی ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، سچا عاشق رسول بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام شانوں کو مانتا ہو. تو پھر اللہ انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. فرمایا وہ تمہارے لیے ایسا نور دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے. اللہ بندے کو ایسا نور عطا فرما دیتا ہے. پتہ یہ چلا جو نور والے آقا مصطفیٰ علیہ السلام کے دامن سے ایمان کی رسی کے ساتھ بند جاتا ہے، نور کا فیضان اسے ملنا شروع ہو جاتا ہے. پھر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، توڑا گٹو بڑا بند، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. جو بھی کریم آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے پھر اس کو نور کا فیضان ملتا ہے. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. ارے نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا؟ یعنی وہ تو نور کی سرکار ہے نا، وہ تو نور علی نور ہے. جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سوال کرتے ہیں. سب سے پہلے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگوں سن لو، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، کیونکہ ہمارے نبی نوروں میں سب سے اعلیٰ نور ہے. حضرت جابر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام پوچھتے ہیں اے جبرائیل تو بتا سکتا ہے تیری عمر کتنی ہے؟
اے جبرائیل تو جو آدم کا بھی امتی ہے، اے جبرائیل تو جو نوح کا بھی امتی ہے، تو ابراہیم کا بھی امتی رہ چکا ہے، تو اسماعیل کا بھی امتی رہ چکا ہے، تو جناب اعلیٰ یوسف کا بھی امتی رہ چکا ہے، تو ہر نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مجھ سے پہلے نبوت فرما چکے، تو ہر نبی کا امتی رہ چکا ہے، بتانا تیری عمر کتنی ہے؟ تو وہ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور تو مجھے کوئی اندازہ نہیں، لیکن کائنات بننے سے پہلے میں نے ایک اللہ کے نور کے پردوں میں سے ایک ستارہ دیکھا، ایک ستارہ دیکھا، سٹار دیکھا، وہ چمکا پھر مدم ہو گیا، پھر 70,000 سال بعد پھر وہ چمکا، پھر مدم ہو گیا، پھر 70,000 سال بعد پھر چمکا، پھر وہ مدم ہو گیا۔ یا رسول اللہ اس سٹار کو، اس تارے کو میں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 10 بار نہیں، 1,000 بار نہیں، بلکہ یا رسول اللہ سنیے گا جبرائیل کی عمر کتنی ہے، میرے محبوب کا مقام کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس تارے کو میں جبرائیل نے 72,000 مرتبہ دیکھا، اس تارے کو میں جبرائیل نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آگے جواب سنیے، کریم آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ جو چمکنے والا ستارہ تھا نا، انا ذالک الکوکب، وہ چمکنے والا ستارہ میں تیرا نبی ہی تھا۔ یہ ہے کریم آقا علیہ السلام کے نور کا مقام، اور جو نور والے آقا کو مانتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی نور علی نور کر دیتا ہے۔ اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے یہ، کیا اس میں توڑا نور کا؟ حضرات محترم سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایمان والے کو یہ جو نور عطا فرمایا جاتا ہے، توجہ کیجئے گا بڑا ہی لطیف جملہ ہے، تو یہ نور رکھا کہاں جاتا ہے؟ جو نور عطا کیا جاتا ہے فرمایا اس نور کو رکھا کہاں جاتا ہے؟ ایمان والا اگر نور والے آقا کو مانے تو جو نور ملتا ہے وہ نور کہاں رکھا جاتا ہے؟ کیا اس کے گھر میں رکھ دیا جاتا ہے، یا جہاں وہ عبادت کرتا ہے وہاں پہ نور کی تجلی برستی ہے؟ کس جگہ رکھا جاتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے تمشون بھی، فرمایا وہ نور، اس نور کے ذریعے تم لوگ چلتے ہو، وہ نور تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ سے وہ نور حاصل کر لے، پھر فرمایا وہ نور کسی خاص جگہ رکھ نہیں دیا جاتا، بندہ بازار میں ہو رب کا نور بازار میں ہوتا ہے۔ اس کی ایک وضاحت میں اپنی طرف سے کر دوں، بندہ سچا عاشق رسول ہو، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہو، رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والا ہو، تمام ولیوں کا ادب کرنے والا ہو، اصحاب و اہل بیت کا ادب کرنے والا ہو، اصحاب و اہل بیت کی محبت کا دم کرنے والا ہو، سچا عاشق رسول ہو، فرمایا پھر جب وہ بازار میں جاتا ہے اس کی نظر کسی غیر محرم پر نہیں پڑتی، یہ اس نور کا کمال ہے۔ جب وہ بندہ گھر میں ہو تو رب کا نور گھر میں برستا ہے، اس کے گھر میں سنتوں کا دور دورہ ہوتا ہے، وہ بندہ مسجد میں آ جائے اس کا نور مسجد میں ظاہر ہوتا ہے۔ حضرات فرمایا جہاں جہاں پھر وہ بندہ چلتا ہے رب کا نور ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ وقت مختصر ہے، اللہ پاک جو بندے کو نور عطا فرماتا ہے پھر تو وہ نور بندے کے ساتھ چلتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نور بندے کے اندر کہاں رکھا جاتا ہے؟ پہلے بندے کو نور عطا فرمایا گیا، میری بات کو سمجھ آ رہی ہے نا؟
پہلے نور عطا فرمایا گیا جس نور کے ساتھ وہ بندہ چلتا ہے. علماء نے فرمایا اب وہ نور رکھا کہاں جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا کیا بندے کی آنکھوں میں وہ نور رکھا جاتا ہے، یا بندے کی پیشانی میں وہ نور ہوتا ہے، یا بندے کے چہرے پر وہ نور ہوتا ہے؟ حدیث پاک سنیے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حملۃ القرآن، وہ لوگ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، قرآن کریم کو پھر سمجھتے ہیں، پھر اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جان کر زندگی گزارتے ہیں. یا رسول اللہ ہوتا کیا ہے؟ فرمایا پھر ہم المحفوظون برحمت اللہ الملبوسون نور اللہ. فرمایا پھر اللہ کی رحمت ان بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے، نور الہی گویا انہیں ایک قمیض کی طرح پہنا دیا جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کو رب کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، نور ان کو پہنا دیا جاتا ہے جیسے لباس پہنا جاتا ہے. پتہ یہ چلا غلامان مصطفیٰ اولیاء کرام کے ہاتھوں اور بازوؤں کو اور سر پر اور چہرے اور سینے کو، غرض سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ اپنے ولیوں کو ایسا نور عطا فرما دیتا ہے کہ فرمایا جب وہ بولتے ہیں تو ان کی زبان سے الفاظ نہیں، نور کی پھوار اٹھا کرتی ہے. جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، پھر جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے نور کی شعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ آنکھ اٹھاتے ہیں تو کسی بد عمل پر کریں وہ عمل والا بن جاتا ہے، کسی بے نمازی پر آنکھ اٹھا کر دیکھیں وہ نمازی بن جاتا ہے. اگر وہ اپنی آنکھ سے کسی کافر کو دیکھیں تو وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. اس لیے تو فرمایا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ارے تقدیر بدلنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ولی جب لوگوں کی طرف نگاہ کرتا ہے لوگوں کی تقدیر بدل دی جاتی ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ رب نے اپنا نور انہیں عطا فرما دیا ہے. یہ جس کی طرف دیکھتے ہیں اس کو ایمان والا کر دیتے ہیں، بے نمازی کو دیکھتے ہیں نمازی بنا دیتے ہیں، چور ڈاکو کو دیکھتے ہیں تو وقت کا کتب بنا دیتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ فلاں جگہ کا کتب فوت ہو گیا ہے تو متبادل کا انتظام کرنا ہے، یا اللہ کروں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عبد القادر جاؤ مسجد کی صفوں میں ایک بندہ چھپا ہوا ہے، اس کو نکالو، وہ فلاں جگہ کا کتب بن جائے گا. علماء نے فرمایا وہ جو بندہ چھپا ہوا تھا نا وہ تھا چور اور غوث اعظم جو اپنے تن پر جبہ زیب تن کیا کرتے تھے. فرمایا اس وقت کے بادشاہوں کے پاس بھی وہ جبہ نہیں ہوا کرتا تھا، بڑا مہنگا جبہ ڈالتے تھے، بڑی اچھی دستار، اور کئی علاقوں کے آپ سردار تھے، بڑے لینڈ لارڈ تھے. وہ بندہ آیا تھا آپ کا جبہ چوری کرنے کے لیے، صفوں میں چھپ گیا کہ جب آپ جبہ اتار کر منبر پر رکھیں گے میں لے کے چلا جاؤں گا. لیکن ولی کی شان دیکھیے، ولی کا مقام دیکھیے، ولی کی نور کی نظر دیکھیے کہ چور آتا ہے نظر رحمت کی جاتی ہے، وقت کا کتب بن جاتا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نور بندے کو عطا فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ تشریف لے گئے اور ایک سید زادے آئے، ایک سید زادے آئے جن کی داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی.
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی، آپ ان سید صاحب کو کچھ بولے نہیں، کیونکہ بڑا سیدوں کا ادب کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بھی لینڈ لارڈ تھے، 10 علاقوں کے آپ مالک تھے، 10 پنڈوں کے سردار تھے جناب امام احمد رضا خان فاضل بریلی، جنہیں یہ کم ذہن اور کم فہم اور جاہل لوگ صرف شاعر سمجھتے ہیں، وہ وقت کے سردار تھے۔ آپ پالکی پر سفر کیا کرتے تھے، 4 بندے پالکی اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آپ کی پالکی اٹھائی گئی تو آپ نے حکم فرمایا فوراً میری پالکی کو نیچے رکھ دیا جائے۔ عرض کی گئی یا سیدی کوئی گستاخی ہوئی ہے یا کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے حضور کی آل کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے حضور کی آل کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب پوچھا گیا تو پالکی اٹھانے والوں میں سے ایک سید زادہ نکلا، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ اے سید زادے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے یا سیدی میں مزدور ہوں، مزدوری کروں گا، میں گھر لے جاؤں گا، اپنا پیٹ پالوں گا، مزدوری میں کوئی مینا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو مزدور نہیں، تو سردار ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، تیرے اندر میرے محبوب کا خون دوڑتا ہے، میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اب معاملہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں پالکی اٹھاؤں گا، تو پالکی پہ سوار ہوگا، میں پالکی اٹھاؤں گا، تو سوار ہوگا، کیونکہ کل بروز محشر جب محبوب علیہ السلام مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ احمد رضا میری آل کا ادب تو نے نہیں کیا، تو میں یہ کہہ سکوں گا یا رسول اللہ مجھے تو علم نہیں تھا، لیکن جب علم ہوا یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کے لال کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر سوار کیا تھا۔ وہ والا حضرت ایک سید زادے قریب آتے ہیں، داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے، میں ولی کے نظر کے نور کی بات کرنے لگا ہوں، آپ ٹک ٹکی باندھ کر سید زادے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر گزرتی ہے، وہ سید زادے خود ہی پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے امام اہل سنت، یقیناً میں سید ہوں، میں رسول اللہ کی آل ہوں، لیکن آپ کی نگاہ مجھے بتا رہی ہے کہ آپ میری داڑھی چھوٹی کرانے پر ناراض ہو رہے ہیں، آپ کے دل میں ملال آ رہا ہے کہ سید زادہ ہو کر نبی کی سنت کو چھوٹا کر رہا ہے۔ یا سیدی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی داڑھی چھوٹی نہیں کروں گا۔ یہ ہے ولی کے نور کی نظر کی کرامت، یہی وہ کرامت ہے۔ آج بیان کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، وہ بیڑا کیسے پار ہو سکتا ہے، وہ جناب اعلیٰ وہ ٹرین کیسے رک سکتی ہے، یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، جوتی کیسے ہوا میں اڑ سکتی ہے۔ اس مقام کو سمجھیے، جس ولی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں نا، اس ولی کو رب نے یہ مقام دیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا نور عطا فرماتا ہے۔ اب وہ جس کو دیکھتا ہے اس کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ حضرات محترم 25 سفر المظفر کو اعلیٰ حضرت کا یوم عرس ہے، کوشش کیجئے چاند کی 25 کو کچھ نہ کچھ اپنے گھروں میں ختم کا اہتمام کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کے اصال ثواب کے لیے نتیجہ رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ تو عاشق رسول ہیں، ہمیں امید ہے وہ بخشے ہوئے ہیں، انہوں نے کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر اتنے پہرے جو دیے ہیں، آپ کی ناموس کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر آپ نے بڑے بڑے سیلابوں کے جناب اللہ مقابلے کیے ہیں، بڑے بڑے طوفانوں کے سامنے آپ نے مقابلے کیے ہیں، کریم آقا کی ذات کا پرچم بلند کیا ہے، کریم آقا کی محبت میں پہرا دیا ہے۔ ان کو انعام ملے گا، ضرور ملے گا، اگر ہم ان کا اصال ثواب کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے گا، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ ڈال دی قلب میں عشق کے محبت مصطفیٰ، ان اعلیٰ حضرت میں لاکھوں سلام۔ دعا ہے خالق کائنات جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔